الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی مختلف خوشیوں سے بھر دی ہے. اسے زندگی میں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. ایک مومن کا کام یہی ہے کہ ان خوشیوں کے موسم میں اور خوشیوں کے ان مواقع پر اپنے رب کو یاد رکھے، اللہ کی نعمتوں کو پہچانے. مومن اپنے رب کو کبھی بھولتا نہیں ہے، فراموش نہیں کرتا. ویسے تو اگر پریشانیاں بھی ہوں تو مومن رب کو فراموش نہیں کرتا، بالخصوص جب اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہو، خوشیاں دے رہا ہو، تو پھر تو وہ بالکل اپنے رب کو فراموش نہیں کرتا. بعض احادیث میں یہ ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ خود بندے سے کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو مجھے نعمتوں میں یاد رکھ، خوشیوں میں یاد رکھ، میں تمہیں تمہاری پریشانیوں میں ہمیشہ یاد رکھوں گا. تو خوشی کے ان مواقع میں سے ایک موقع زندگی میں شادی کا ہوتا ہے. اپنی شادی ہو انسان کی، یا بچوں میں سے، اولاد میں سے کسی کی شادی ہو، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور شادی کا موقع بالخصوص ایسا خاص موقع ہے جس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری مسلمانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کو اور اس کی تعلیمات کو اور اللہ کے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں. حالانکہ شادی میں ایک بڑا اہم اور خاص موقع ہوتا ہے جس میں نکاح پڑھا جاتا ہے، اور نکاح کا خطبہ سراسر یعنی اول سے لے کر آخر تک ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی یاد دلاتا ہے. جو عربی خطبہ ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے حمد و ثنا، اللہ سے استغفار، اللہ کی ذات پہ بھروسے سے وہ بھرا ہوا ہے. اس کے بعد جو آیات قرآنیہ ہیں وہ مسلسل مومنوں کو اللہ کی یاد دلاتی ہیں، اللہ کے حکموں کی یاد دلاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود حالانکہ علماء بعض اوقات بعض شادیوں کے موقع پر خطبہ نکاح کا اور اس کے بعد پڑھی جانے والی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ بھی کر دیتے. تو ان سب سے بڑی بات اس میں جو حالات حاضرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں، سب سے بڑی بات، سب سے پہلی بات کہ جو شادی بیاہ کی محافل اور مجالس ہوتی ہیں وہ مخلوط ہوتی ہیں. مخلوط کا مطلب ہے کہ مردوں عورتوں کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ یا کوئی آڑ نہیں ہوتی، جسے ہم کہتے ہیں مکس گیدرنگ، اختلاط مردوں اور عورتوں کا ایک ہی مجلس میں بغیر حجاب کے موجود ہونا، بغیر پردے کے موجود ہونا. ویسے تو اگر کوئی خاتون کسی بھی اجنبی مرد سے پردہ نہیں کرتی، کسی بھی اجنبی مرد سے، اس کا دیور جیٹھ ہو، اس کا بہنائی ہو، یا اس کے چچا ماموں پھوپھو خالہ کے بیٹوں سے وہ پردہ نہیں کرتی، یا دیگر جو اجنبی مرد ہیں جو اس کے غیر محرم ہیں ان سے پردہ نہیں کرتی، تو یہ کبیرہ گناہ ہے.
اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت ہے۔ وہ گھر کے اندر، بازار میں یا کسی بھی جگہ پر اگر ایسا ہو تو یہ ناجائز ہے، لیکن جب سارے لوگ مل کر ایک ایسی مجلس اور محفل منعقد کرتے ہیں اتنی بڑی، جس میں کئی سو لوگ بعض اوقات ہوتے ہیں، جن میں سب عورتیں گھروں سے بے حجاب ہو کر، بے پردہ ہو کر آتی ہیں، یا شادی کی محفل میں آنے کے بعد وہ بے پردہ ہو جاتی ہیں، اور اس میں اجنبی مرد بھی موجود ہیں، حجاب کوئی نہیں ہے کسی قسم کا، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے قرآن کی آیتیں اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت جو خطبہ ہے، جسے خطبہ نکاح ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں، حدیثوں میں ویسے اس کا نام خطبہ حاجت آیا ہے، وہ خطبہ حاجت بھی پڑھا جا رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی کی جا رہی ہے، اور پھر نکاح پڑھے جانے کے بعد ایک دوسرے کو مبارکبادی اور مبارک کی دعائیں بھی دی جا رہی ہیں، اور ساتھ اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی مخالفت ہو رہی ہے، اتنی بڑی، تو یہ سراسر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے مذاق ہے۔ وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے، اور ان کے لیے الفاظ بولے ہیں کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ سے دھوکے بازی کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ایک طرف مبارکبادی، قرآن کی آیتیں، خطبہ مسنونہ، بلکہ شادی کارڈوں پہ بہت دفعہ یہ لکھا بھی ہوتا ہے خطبہ مسنونہ، اس کے علاوہ دیگر جتنا بھی شادی کا انتظام ہے، اس کا جو ارینجمنٹ ہے، وہ سارے کا سارا غیر مسنونہ ہوتا ہے۔ تو بندہ یہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اللہ کو کوئی بندہ دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہے، وہاں اللہ سے دھوکے بازی کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے طور پر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا، کہ ساری محفل اور مجلس جس میں سارا خاندان اور دیگر رشتہ دار موجود ہیں، اور اس میں پردے نام کی کوئی چیز نہیں، حالانکہ اسلام کا جو امتیازی نشان ہے، امتیازی نشان وہ حجاب ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں مومنہ عورتوں کی جو شناخت بتائی ہے گھروں سے نکلنے کی، وہ حجاب کے ساتھ نکلتی ہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، وہ پردے کی وجہ سے پہچان لی جائیں گی کہ یہ گھر سے نکلنے والی خواتین، یہ خواتین کی کون سی قسم ہے؟ یہ ایمان والی عورتیں ہیں، یہ جو باحجاب نکلی ہیں، یہ باحیا خواتین ہیں، اور جو دلوں کے بیمار لوگ ہیں وہ ان کو کسی طرح سے ستا نہیں سکیں گے، پریشان نہیں کر سکیں گے۔ ان کی آنکھوں میں بھی حیا ہے، ان کی چال ڈھال میں بھی حیا ہے، ان کے لباس میں بھی حیا ہے۔ اور علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ تو ایک دفعہ اپنے خطاب کے دوران لفظ بولا، انہوں نے جملہ کہ ایسی خواتین جو ایماندار خواتین ہیں وہ حجاب میں کتنی پختہ ہوتی ہیں اور کتنی پختہ ہوا کرتی تھیں کہ شاید انہیں کبھی آسمان نے بھی نہ دیکھا ہو۔ آج ہماری بیٹیاں، بہویں، بیویاں وہ کدھر جا رہی ہیں؟ ہمارے سامنے، ہمارے دیکھتے دیکھتے کس ماحول میں رنگی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلی مخالفت، سب سے پہلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو اعراض ہے، منہ موڑا ہوا ہے، وہ شادی کی تقریب کا جو انتظام ہے وہ بے حجابی ہے، وہ اختلاط مرد و زن ہے، عورتوں اور مردوں کا بغیر پردے کے، بغیر علیحدگی کے اکٹھا ایک مجلس میں موجود ہونا، جہاں خطبہ نکاح بھی پڑھا جا رہا ہے، جہاں قرآنی آیات بھی پڑھی جا رہی ہیں، جہاں مبارکبادی کی دعائیں بھی دی جا رہی ہیں۔ الحفیظ والامان۔ پھر دوسرا اس میں
دوسرا جو بڑا خطرناک کام ہے وہ ہے کہ دلہا اور دلہن کو سب پورے ہجوم کے سامنے لا کے اسٹیج پہ بٹھا دینا. یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے اپنے آپ سے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی مخالفت ہے. میں نے شاید پہلے بھی کسی مجلس میں بتایا تھا کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے وہ شیخ یعقوب مجددی بھوپالی رحمہ اللہ کی مجالس کے کچھ وعظ و ارشاد جمع کیے ہیں ایک کتاب میں، صحبت با اہل دل میں. وہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اچھوں کی شادیوں میں اللہ اور اس کے رسول کو شادی پہ رخصت دے کے ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کو رخصت دیتے ہیں تو جاؤ جی کر جاؤ ایسی شادی کر لیجیے. شادی میں اللہ اور اس کے رسول کی شمولیت نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں کہ میں نے خود یہ بات بعض موقعوں پر جب اس کا اظہار کیا تو کہنے لگے کہ دیکھو ایک ہی دفعہ تو شادی کرنی ہوتی ہے. ایک ہی دفعہ کیا مطلب ہے؟ ایک دفعہ کرنی ہے تو خوب رج کے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر لیں. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی اچھی طرح سے ہم مٹی پلید کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ دوسری مخالفت ہو گئی کہ سب لوگوں کے سامنے سارا ہجوم، خاندان اور غیر خاندان وہاں بیٹھے ہیں اور کسی قسم کی دل میں، کسی شخص کے دل میں کوئی رمق نہیں آتی، کوئی حیا کی ایک لہر نہیں آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور جا کدھر رہے ہیں. اچھا بھائی، اس میں تیسری بات جو آتی ہے، تیسری مزید وہ شادی کی خوشی کے حوالے سے، وہ دلہا دلہن کو جب اکٹھا بٹھایا جاتا ہے تو دلہا آ کے دلہن کو انگوٹھی پہناتا ہے. مخالفت ہے، مخالفت. پہلا سٹیپ، ہم جیسے سیڑھیاں چڑھتے ہیں نا، بندہ سیڑھیاں چڑھتا ہے، پہلی سیڑھی، پھر دوسری اوپر، تیسری اوپر. پہلی مخالفت، دوسری اس سے شدید مخالفت، اور پھر تیسری اس سے بھی سنگین مخالفت. حالانکہ یہ شادی کے موقع پر اگر دلہا دلہن کو انگوٹھی پہنا دیتا ہے اور وہ پورے حجاب کے ساتھ، حجاب سے مراد یہ ہے کہ لوگوں سے حجاب، وہ تو اس کا خاوند بن گیا ہے، اس سے کون سا حجاب ہے؟ کمرے میں، گھر کے اندر، گھر کی خواتین ہیں، اس کی والدہ ہے، اس کی بہنیں ہیں، اس کی خالائیں ہیں یا پھوپھی ہیں جن کا حجاب اور پردے سے کوئی تعلق نہیں ہے دلہے کے ساتھ، اور وہ انگوٹھی پہنا دیتا ہے لا کے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حرج کیا ہے کہ سب دنیا کے سامنے سب آنکھیں اٹھی ہوئی ہیں اور وہ لا کے اس کو انگوٹھی پہنا رہا ہے. لیکن اگر حجاب کے ساتھ کیا جائے، پردے کے ساتھ کیا جائے، خوشی کا اظہار ہو، مبارکباد بھی ہو، مبارک اور شادی کی دعائیں بھی ہوں، اور وہ اس کو لا کے انگوٹھی پہنا دے تو کوئی حرج نہیں. اور اس کے جواب میں اگر دلہن بھی اپنے دلہا کو انگوٹھی پہنا دیتی ہے بشرطے کہ چاندی کی ہو، سونے کی نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، حجاب کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے. حرج کیا ہے؟ وہ بے حجابی اتنا خطرناک ناسور ہے، اتنا خطرناک ناسور کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ تین بڑے بڑے کام ہیں، اور اب تو اچھوں کی شادی میں مجھے، اگر میں بڑا محتاط بھی کہوں تو شاید درجنوں شادیاں ہو چکی ہوں گی کہ شادی پہ پہنچتے ہیں، شادی کا ماحول دیکھ کے واپس آ جانا پڑتا ہے. شادی کا جو ارینجمنٹ ہے، جو شادی کی محفل کی ڈیزائننگ ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ کوئی حیادار آدمی اس میں شامل ہو سکے. لیکن چونکہ حیا
جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ حیا بھی ہے، جو ایمان کی برانچ ہے، ایمان کی شاخ ہے، ایمان کا شعبہ ہے، اس میں سے ایک حیا بھی ہے، والحیاء من الایمان۔ آج پتہ نہیں حیا کہاں گیا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، آنکھوں میں نہیں ہے، ذہنوں میں نہیں ہے، اور عملی زندگی میں اس کا کوئی عکس نظر نہیں آتا۔ تو یہ اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے جو شادی بیاہوں پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ میں صرف اور صرف شادی کی تقریب کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ حالانکہ اسلام نے، نبی علیہ السلام نے شادی کے سلسلے میں جو انسانی زندگی کے اجتماعی معاملات ہیں، اور ان میں سے پھر اجتماعی معاملات میں ایک خاص خوشی کا موقع ہے، اس کے بارے میں ہدایات کا ایک پورا پیکج موجود ہے، رشتے کے انتخاب سے لے کر اور شادی کے انعقاد، اور وہ جو لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو کے اپنے میاں اپنے دلہا کے گھر تک آ رہی ہے، اس کے بارے میں ہدایات و تعلیمات کا ایک پورا پیکج موجود ہے، اور ایک ایک لمحے اور مرحلے پر مومن وہ نیکیاں کما سکتا ہے، ایک ایک مرحلے پر۔ یہ شادی تو کرنی ہے، شادی تو ہونی ہے۔ جو لڑکے کے والدین ہیں اور لڑکی کے والدین ہیں، جو دلہا ہے خود وہ اور پھر دلہن خود، اور ان کے خاندان مل کر ایک ایک لمحے پہ وہ نیکیاں ان کا ذخیرہ جمع کر کر کے سینکڑوں، ہزاروں اور اس سے اوپر جا کر نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل کی شادی کی تقریبات میں وہ ساری نیکیاں نہ صرف برباد کرتے ہیں، الٹا وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی مخالفت کر کے اللہ کی ناراضی حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب یہ جو بے حجابی ہے، بے حجابی، پردے کے بغیر آنا، یہ کتنا بڑا ناسور ہے، کتنا خطرناک کام ہے۔ آج ہمیں آج اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ جب کوئی عورت بے حجاب ہو کر گھروں سے نکلتی ہے، وہ جہاں مرضی جائے، اس کے گھر واپس آنے تک نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اگر اس کا میاں اس کے ساتھ ہے، یا اس کا بیٹا یا بیٹے اس کے ساتھ ہیں اسی بے حجابی کے دوران، اور ہم نکاح ہونے کے بعد سب لفافے بھی دے رہے ہیں جیبوں سے نکال کے، اور ساتھ ساتھ مبارک ہو جی، مبارک ہو، مبارک، ہم مبارکیں دے رہے ہوں اور فرشتے لعنتیں بھیج رہے ہوں ساری محفل پر۔ اب بتائیے وہ فرشتہ میری اور آپ کی مبارکبادی لکھے گا، وہ کرے گا، یا وہ جو سارے فرشتے دیکھ کر جو لعنتیں بھیج رہے ہیں اللہ اس کو پورا کرے گا؟ یعنی ہمارا احساس ختم ہو گیا، بے حسی ہمارے اوپر طاری ہے۔ یہ میں نے سے ایک منظر چھوٹا سا، اور اس منظر کی جو شرعی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ تھوڑا اپنے اندر احساس پیدا کریں، اپنے اندر اپنے مومن ہونے کا کچھ خیال پیدا کریں، کچھ اپنے اندر ایمان کی رمق پیدا کریں۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت کو بہری اور گونگی نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا مبارک ہو تو اس کو آنا ہی پڑے گا۔ وہ میرے یا آپ میں سے کسی کے کہنے کی، یا کسی مسلمان جو شادی کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد کہہ رہے ہیں، یہ مبارکباد کوئی ہماری محتاج نہیں ہے، ہم اس مبارکباد کے محتاج ہیں، برکت کے محتاج ہیں۔ اور اگر ہمارا کام برکت والا نہیں ہے تو یہ مبارک دینا اس کا ایک ذرے کے برابر بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہونا وہی ہے جو اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ ساری شادی پر لعنت بھیج رہے ہیں تو اللہ کی لعنتیں ہوں گی، وہاں برکت کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر دن بدن مخالفتیں بڑھ رہی ہیں۔ ایک جو چیز
اور وہ چیز ہر جگہ ہی شامل ہو گئی ہے ہمارے، ہر جگہ پہ، ہر روز، ہر محفل میں ہو گئی ہے۔ شادی بیاہ پہ ذرا بالخصوص آپ کہہ لیں، ہر بندہ پورے اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے، ہر جیب میں موبائل موجود ہے، اور جس ٹیبل پہ بیٹھا ہو، یہ شادی ہال کے جس کونے میں بیٹھا ہو، وہ سیلفیاں بنانے کا رواج اب عام ہو گیا ہے۔ اور بڑی معذرت سے عرض کروں تو علماء بھی اس کے اندر اس مصیبت میں بہہ گئے، علماء بھی یہ امتیاز کھو بیٹھے ہیں کہ یہ کام محض دل کی تسلی کے لیے، دل کو خوش کرنے کے لیے یادگاری تصویریں بناتے ہیں، یار فلاں دی شادی، اور پھر اٹھ کے جا کے دلہے کے ساتھ بیٹھ کے، جو دلہن کی سہیلیاں ہیں وہ دلہن کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں اتارتے ہیں۔ یہ ایک مخالفت نے، اس شریعت کی مخالفت نے کام اور کئی گنا بڑھا دیے۔ تو میں صرف چند باتیں بطور نصیحت، بطور یاد دہانی عرض کی ہیں کہ ذرا ہمیں مومن کو ہمیشہ اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنے گریبان میں جھانکتے رہنا چاہیے، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے بھائی، اپنی بہنیں، ان کے ساتھ ایک احتساب والا معاملہ رہنا چاہیے، اور اگر کوئی کسی سے غلطی سازد ہو رہی ہو تو اس کو نصیحت کرنی چاہیے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ خود بھی شریعت کی مخالفتوں سے بچیں، اور اپنے بھائیوں بہنوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کرتے رہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔